آج 26 تاریخ ہے، یہی وہ تاریخ تھی کہ اس تاریخ میں بدھ کے دن فجر کی نماز جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ اسی دوران اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، مسجد کے اندر عین نماز کی حالت میں آپ پر کاری ضرب لگائی گئی، جس سے آپ زخمی ہو کر زمین پر آئے اور اسی حالت میں آپ زخمی رہے۔ 3 دنوں کے بعد محرم الحرام کی 1 تاریخ کو آپ شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یوم شہادت انہی ایام میں ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات نے کہا کہ آپ کی شہادت ذوالحجہ کے مہینے میں ہے، اور بعض نے کہا کہ آپ کی یوم شہادت محرم میں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ذوالحجہ کے آخری ایام میں آپ زخمی ہوئے، 3 یا بعض روایت کے مطابق 4 دنوں تک آپ زخمی رہے، اور محرم الحرام کی 1 تاریخ کو آپ شہید ہوئے۔ تو اس حوالے سے محرم الحرام کے شروع کے دنوں میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ذکر بالخیر کیا جاتا، آپ کی شہادت کا ذکر کیا جاتا، آپ کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کا ذکر ہمارے لیے غذا کی مانند ہے۔ جیسے انسان غذا کھاتا ہے تو جسم میں توانائی آتی ہے، ایسے ہی جب مسلمان اپنے اکابرین کا، نیک لوگوں کا ذکر سنتا ہے تو اس کی روح میں تازگی آتی ہے، اس کی حرارت ایمانی میں بلیدگی آتی ہے، اور پھر دین کی خدمت کی ایک تڑپ دل میں پیدا ہوتی ہے، دین کی خدمت کی سوچ ذہن میں آتی ہے، دین کی خدمت کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ یہ سنتا ہے، پڑھتا ہے کہ دین اسلام کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث، آپ کے دوسرے وارث ہیں خلافت کے اعتبار سے۔ آپ ہمہ جہت شخصیت ہیں، آپ کی زندگی اور آپ کی خوبیوں کے کئی پہلو ہیں، ان پہلوؤں میں ایک نمایاں پہلو ہے عدل و انصاف۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کئی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک نمایاں خصوصیت ہے صدق و وفا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ ہمہ جہت شخصیت ہے، کئی پہلو ہیں، آپ کی خصوصیات کئی ہیں، ان نمایاں خصوصیات میں ایک خصوصیت ہے شجاعت، جو مولا علی رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، آپ کی زندگی کی نمایاں خصوصیت میں سخاوت آتی ہے، حیا آتی ہے۔ ایسی ہی آپ کی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی اور آپ کی خصوصیات میں ایک خاصیت ہے، ایک خوبی ہے، جسے آپ عدل و انصاف کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے کئی القابات ہیں، ان القابات میں سے ایک لقب ہے امام العادلین۔ آپ قیامت تک جتنے عدل و انصاف کرنے والے ہیں ان سب کے امام و پیشوا ہیں، بلکہ آپ کی سیرت کو جس نے پڑھا، جس نے سنا، جس نے جانا، دل سے تسلیم کیا، تو وہ یہ بات بالکل کہے گا کہ قیامت تک جتنے حکمران آئیں گے
ان تمام حکمرانوں کے لیے اگر کوئی کسی کی ذات مشعل راہ ہے اللہ کے رسول کے علاوہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایسا عدل کیا، ایسا انصاف کیا کہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیا. یہاں تک کہ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی کہا کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور ملتا تو زمین میں سوائے کلمہ پڑھنے والوں کے کسی اور کی حکومت نہیں ہوتی، زمین میں شرق سے غرب تک مسلمان ہی ہوتے. ایسا نظام دیا، اعتدال کا ایسا سسٹم دیا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کو عدل و انصاف سے، اپنی حکومت اور اپنی خلافت کو عدل و انصاف سے پر کر کے چلا کے دکھایا کہ اگر زندگی میں مسلمان کامیابی چاہتے ہیں، اپنی ذات میں، اپنے کام میں، اپنے مزاج میں، اپنی حکومت میں عدل و انصاف لائیں. جہاں سے عدل و انصاف ختم ہو جائے وہاں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں عدل و انصاف رہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اسے یوں سمجھ جائیں کہ خلیفہ مامون رشید یہ اسلام کے بہت بڑے خلیفہ گزرے، ہارون رشید کے بعد آئے، عباسی خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور بہت بڑی حکومت کے مالک رہے، مسلمانوں کے خلیفہ رہے مامون رشید. انہیں کسی نے بتایا کہ جو شخص، جو بادشاہ عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر کی مٹی اسے کھاتی نہیں ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے، صحیح ہے، اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اسے کسی نے یہ بھی بتایا کہ اگر بادشاہ کلمہ پڑھنے والا ہو تب بھی یہی ہے، اور اگر کافر بادشاہ ہو لیکن عادل ہو اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے. یعنی بادشاہ اگر مسلمان نہ بھی ہو، وہ اگر عدل و انصاف کرنے والا ہو تو قبر کی مٹی اسے کھاتی نہیں ہے. تو کہتے ہیں خلیفہ مامون رشید، اس کے لیے اندازہ کرنا یا دیکھنا اتنا مشکل نہیں تھا، وہ تو زمین کا مالک ہے. تو اس نے کہا کہ کسی پرانے بادشاہ کی قبر تلاش کرو. تو کہتے ہیں کہ ایرانیوں کے بہت بڑے بادشاہ گزرے، یزدگرد، وہ بہت بڑا بادشاہ گزرا ایرانیوں کا، مجوسیوں کا بادشاہ گزرا، اور لوگ بڑی عقیدت رکھتے تھے اس سے. مجوسی آتش پرست. کہا کہ یہ بڑا بادشاہ تھا اور ہم نے سنا ہے کہ یہ اپنے دور میں عدل انصاف کرنے والا تھا، تو چلو اس کی قبر کھود کر دیکھتے ہیں. تو قبر کشائی ہوئی تو دیکھ کر حیران رہ گیا خلیفہ مامون رشید کہ ریشم کے کپڑوں میں اسے سپرد خاک کیا گیا. ہمارے ہاں تو ایک خاص انداز ہے نا، وہ تو غیر مسلم ہیں، وہ تو آتش پرست تھے، تو ریشم کے کپڑے میں اسے لپیٹ کر دفن کیا گیا. خلیفہ مامون رشید نے اس بادشاہ کو جب دیکھا، آتش پرست بادشاہ کی لاش کو دیکھا تو حیران رہ گیا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سینکڑوں سالوں پہلے نہیں بلکہ ابھی اسے دفن کیا گیا ہے. انگلی میں ایک انگوٹھی ہے جس میں ایسا قیمتی ہیرا لگا ہے جو مامون رشید کے خزانے میں نہیں ہے. تو کہتے اس نے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پھر مزید اور عمدہ کپڑے میں اسے دفن کر دیا. تو کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کی انگلی میں جو انگوٹھی تھی، مامون رشید کے غلاموں میں سے کسی غلام نے وہ انگوٹھی چرا لی. خبر ملی کہ اس نے انگوٹھی نکال لی ہے، تو اس نے غلام کو بلایا، اس سے انگوٹھی لی، سزا دی، اور اسے سزا دے کر اپنے دربار سے نکالا، اور پھر وہ انگوٹھی اس بادشاہ کی انگلی میں پہنا دی، اور کہا کہ کہیں یہ نہ کہے کوئی
کہ مسلمانوں کے بادشاہ دولت لینے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے کافروں کے بادشاہوں کی قبریں کھولتے ہیں اور ان کی انگوٹھیاں چراتے ہیں، کہیں یہ الزام نہ آ جائے۔ تو بہرحال جب اس نے خلیفہ مامون رشید نے مجوسی بادشاہ جو سینکڑوں سالوں پہلے اس دنیا سے گیا، اس کی حالت دیکھی قبر میں کہ وہ اب تک تر و تازہ ہے، تو اسے یقین ہو گیا کہ بے شک کوئی کافر بادشاہ بھی ہو، اگر وہ عدل و انصاف کرے تو زمین کی مٹی اسے کھاتی نہیں ہے، اس کا احترام کرتی ہے۔ تو مامون رشید نے کہا کہ جب کافر کا حال یہ ہے، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا بادشاہ ہو، حکمران ہو، وہ عدل و انصاف کرے تو زمین کی مٹی اس کے ساتھ کس قدر اکرام کا برتاؤ کرے گی۔ تو اس میں بتلانا یہ ہے کہ عدل و انصاف کی برکت ایسی ہے نا کہ انسان کو حشر میں بھی اس کی برکت ملتی ہے، قبر میں بھی اس کی برکت ملتی ہے، دنیا میں بھی اس کی برکت ملتی ہے۔ قبر میں تو اس کی برکت آپ نے سن لی، حشر میں اس کی برکت کیا ہے؟ تو احادیث موجود ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احب الناس الی اللہ یوم القیامہ واقربہم منہ مجلسا، بے شک لوگوں میں قیامت کے دن اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا، امام عادل، جو دنیا میں عدل و انصاف کرتے ہوئے حکومت کرنے والا ہوگا۔ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُمْ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ جَائِرٌ، اور فرمائے قیامت کے دن اللہ سے سب سے زیادہ دور اور اللہ کی رحمت سے سب سے زیادہ نا امید وہ شخص ہوگا جو دنیا میں حکومت کرتا ہوگا اور عدل و انصاف کو چھوڑ دینے والا ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو عدل و انصاف کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے، قیامت کے دن نور کے ممبروں میں اسے بٹھایا جائے گا۔ تو عدل و انصاف کرنے والا کوئی بادشاہ ہو، اگر وہ کافر بھی ہو تو موت کے بعد قبر میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ عدل و انصاف کرنے والا اگر کوئی حکمران ہو، اگر کلمہ پڑھنے والا ہو تو موت کے بعد قبر اس کی تعظیم کرتی ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو عام بادشاہان وقت، اگر عام کلمہ پڑھنے والا حاکم وقت جب عدل و انصاف کرے، وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، تو وہ ذات جس کی پوری زندگی عدل و انصاف سے ہی عبارت ہے، وہ اللہ کے جتنا کتنے قریب ہوگا۔ وہ ذات جن کا نام آتے ہی عدل و انصاف کی سمجھ آتی ہے، اور کہا جاتا ہے عمر تو نام ہی عدل و انصاف کا ہے، وہ ذات جنہیں ہم امام العادلین کہتے ہیں، یعنی عدل و انصاف کرنے والوں کا امام و پیشوا۔ جب عام انسان، جب عام چھوٹا موٹا حکمران زمین میں عدل و انصاف کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے تو قبر بھی اس کی تعظیم کرتی ہے۔ حشر میں اللہ کے سب سے زیادہ وہ شخص قریب ہوگا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہوگی کہ آپ چھوٹے موٹے حکمران نہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ، چھوٹے موٹے لوگوں کے جانشین نہیں، اللہ کے رسول کے جانشین، اور ایسے حاکم وقت کہ آپ کی دور حکومت میں زمین میں ایسا عدل و انصاف رہا کہ آپ کے عدل و انصاف کی گواہی ہوائیں دیتی تھیں، آپ کے عدل و انصاف کی گواہی پانی دیتے تھے، آپ کے عدل و انصاف کی گواہی زمین دیتی تھی۔ بہت مشہور واقعہ ہے نا، مدینے میں اچانک زلزلہ آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، مسجد لرزنے لگی زلزلے سے،
تو خطبہ دیتے ہوئے آپ نے اپنا عصا زمین پر مارا اور کہا اے زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تجھے عدل و انصاف سے نہیں بھر دیا؟ یہ کہنا تھا، زمین رک گئی۔ تو آپ اس قدر عدل و انصاف کرنے والے کہ آپ کے عدل و انصاف کی گواہی زمین دیتی تھی۔ تو جب عام انسان اتنا قریب ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قیامت کے دن اپنے رب کے کتنے قریب ہوں گے۔ جب عام انسان عدل و انصاف کرتا ہوا مرے تو وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس قدر اللہ کے محبوب ہوں گے۔ یہی تو بتایا کہ اگر دنیا یہ چاہتی ہے کہ امن و سلامتی کے ساتھ رہے تو اسے چاہیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرز زندگی اپنائے، کہ آپ کی طرز زندگی میں سب کچھ موجود ہے، بالخصوص عدل و انصاف موجود ہے۔ چنانچہ آپ کے عدل و انصاف سے متعلق ایک بات اور بھی آتی ہے کہ آپ کے عدل و انصاف کا پیمانہ یہ تھا کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ غلط ہے کتنا بھی بڑا ہے تو وہ غلط ہے، صحیح ہے کتنا بھی چھوٹا ہے تو وہ صحیح ہے۔ فرماتے تھے کہ میرے پاس جو آ جائے، کسی کا مقدمہ اگر آ گیا تو پھر یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے کون کھڑا ہے، حق بات جس کے لیے ہے اسی کے لیے ثابت ہوگی۔ اور جہاں بات اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے تو اعدل المنبر والمحراب، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ کیا ہوتا، وہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے نا، کہ ایک یہودی ہے اور ایک مشرک ہے، ان دونوں میں آپس میں مسئلہ ہوا کسی بات کو لے کر۔ وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے بارے میں آپ نے فیصلہ دے دیا کہ یہودی صحیح ہے۔ تو منافق کہنے لگا کہ مجھے ان کی بات معلوم، ان کی بات منظور نہیں ہے، چلو عمر بن خطاب کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو اب یہ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ پہلے کہاں گئے تھے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور رسول اللہ نے یہودی کے بارے میں فیصلہ سنا دیا کہ یہ حق پر ہے اور وہ غلطی پر ہے۔ تو کہا پھر؟ تو کہا اس شخص نے کہا کہ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی، اللہ کے رسول کا فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، عمر بن خطاب اچھا فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے ان کا فیصلہ منظور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، تھوڑی دیر کے لیے ان سے کہا کہ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ گھر گئے اور تلوار لائے اور لاتے ہی ایک جھٹکے میں منافق کا سر قلم کر دیا اور کہا کہ جو اللہ کے رسول کی بات نہ مانے عمر اس کے درمیان میں ایسے ہی فیصلہ کرتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی اسی طرح مشعل راہ ہے ہمارے لیے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ ہے آپ کی زندگی، کہ ہر ایک کی ایسا نہیں ہے کہ عدل و انصاف کا تعلق صرف حکمرانوں سے ہے۔ جب عدل و انصاف کی بات آئے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا تعلق صرف حکمرانوں سے ہے، ایسا نہیں ہے، ہر شخص کی ذات سے عدل و انصاف کا تعلق ہوتا ہے۔ جب انسان گھر کا سربراہ ہے تو اس کے لیے عدل و انصاف ضروری ہے، ماں کے ساتھ جو اس کا حق ہے وہ ادا کرے، بیوی کا جو حق ہے وہ ادا کرے، بیٹوں کا جو حق ہے وہ ادا کرے، بیٹیوں کا جو حق ہے وہ ادا کرے۔ تو مرد کے لیے عدل و انصاف کرنا اپنے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ایک حکمران اگر عدل و انصاف کرے تو اس کی حکومت اچھی ہو جائے، ایک مرد اپنے گھر میں عدل و انصاف کرے اس کا گھر اچھا ہو جائے۔ تو عدل و انصاف کی برکتیں ہر جگہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جہاں پوری دنیا میں عدل و انصاف کیا وہیں اپنے گھر میں بھی عدل و انصاف کیا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت فیروز دیلمی رحمۃ اللہ علیہ، فیروز دیلمی، یہ بادشاہ تھے اپنے وقت کے، پھر صحابی ہوئے اور بڑی خدمت تھی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے
یمن کے کسی علاقے کا ان کو گورنر بنا دیا۔ تو بعض لوگوں نے آ کر بتایا کہ فیروز دہلوی تو اب انہوں نے اپنی معیار زندگی بڑی اونچی کر لی ہے، لوگوں سے دور ہو گئے، اچھے کھانے پینے اور آرام کرنے میں ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی، آپ نے فوراً انہیں خط لکھا اور فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم اچھے کھانے میں اور آرام کی زندگی میں ہی ملوث ہو گئے ہو، جیسے ہی میرا خط ملے فوراً آ جاؤ، تمہیں جہاد میں بھیجوں گا تاکہ تمہاری چستی برقرار رہے۔ جبھی تو کہتے ہیں نا کہ والدین کو اپنے بچوں کو آرام دینا چاہیے، لیکن اتنا بھی آرام نہیں دینا چاہیے کہ وہ سست ہو جائیں، کاہل ہو جائیں، کبھی کبھی سختیاں بھی جھیلیں، ان کو اچھا بھی کھلائیں، کبھی روکھا سوکھا بھی کھلائیں، کہ کبھی سخت وقت آ جائے تو ان کے لیے سوکھی روٹی کھانا مشکل نہ ہو، دشواری نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب ایسے ہی کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی دیکھتے کہ کوئی تنعم میں پڑ گیا ہے، آسائشوں میں پڑ گیا ہے، اسے بلاتے اور جہاد میں بھیج دیتے کہ جاؤ ریگستانوں کی خاک چھانو اور سختیاں برداشت کرو، زندگی اور موت کو قریب سے دیکھو، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ زندگی اصل میں کیا ہے۔ یہ بھی سبق ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے اور کرنا بھی چاہیے، تو بعض اوقات بچوں سے محبت میں ہم اس قدر مستغرق ہو جاتے کہ ہر طرح کی نعمت انہیں دے کر اس قدر کاہل اور سست کر دیتے کہ پھر وہ کسی سخت کام کے لائق ہی نہیں ہوتے، سست ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ بچپن سے ہی انہیں محنت اور سختی کی عادت نہیں ہے، تو جب وہ بڑے ہو کر اپنی زندگی کی طرف جاتے، آئلی زندگی کی طرف جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے کہ بہتر ہوتا ہے کہ ہر گھر میں ہفتے میں ایک دن کھچڑی یا دلیا ضرور پکاؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ، یہ فقیری غذا ہے، تاکہ بچوں کو یہ روکھی سوکھی چیزوں کی کھانے کی بھی عادت رہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، تو حضرت فیروز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ وہ آئے دربار میں، آپ اپنے حجرے میں موجود تھے، باہر آ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ تو جیسے ہی اندر سے بلاوا آیا تو یہ اٹھے جانے کے لیے، تو ایک شخص ان سے پہلے ہی اندر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ تو آپ کو غصہ آیا کہ باری تو میری ہے، میں اتنی دور سے امیر المومنین کے بلاوے پہ آیا اور یہ بغیر بلاوے کے اندر جا رہا ہے، تو آپ نے اس سے مارا، ایک چماٹا مارا تو اس کے ناک سے خون نکلنے لگا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ اسی حالت میں امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچا، مجھے بدلہ چاہیے۔ تو آپ نے پھر پوچھا کہ کس نے مارا؟ کہا فیروز دہلوی نے مارا۔ کہا میں نے تو ان کو بلایا تھا۔ جب وہ بھی آئے تو عرض کرنے لگے امیر المومنین، ہم بادشاہوں کے بیٹے ہیں، ہمارے مزاج میں ابھی بھی تھوڑی سی سختی ہے، نزاکت ہے، چھوٹی چھوٹی بات جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہوتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اور اگر میں دیکھا جائے تو قصور بھی اسی کا ہے۔ آپ نے تو مجھے بلایا، اور جب آپ نے مجھے طلب کیا، جب میں حاضر ہو رہا ہوں اور میری باری میں یہ شخص حاضر ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے غصہ آ گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بادشاہوں کے بیٹوں میں سے ہے، یہ نہیں دیکھا کہ یہ بہت جلیل القدر صحابی میں سے، آپ نے فرمایا قصور تو آپ نے کیا ہے، بدلہ تو آپ کو دینا ہوگا۔ تو کہا کیا بدلہ دینا ہوگا؟ کہا یہ غلام اب آپ کو مارے گا، اور جیسے آپ نے اس کی ناک توڑی ہے، یہ آپ کی ناک توڑے گا۔ تو حضرت فیروز دہلوی اب امیر المومنین کی بارگاہ میں جب کھڑے ہیں تو کیسے کچھ بول سکتے، ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ جو آپ کا حکم ہے، اگر بدلہ ہی اس کا بنتا ہے تو میں بدلہ دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین نے انہیں راضی کر دیا بدلہ دینے کے لیے، تو پھر اس غلام سے کہا اب تم بدلہ لوگے؟ تو کہا بے شک لوں گا، وہ تو غصے میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں ایک حدیث تمہیں سناتا ہوں۔ کہا کہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ہم سے ارشاد فرمایا کہ رات جھوٹے نبی اسود انسی کو
ایک شخص نے قتل کر دیا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ایک شخص تھا، اسود انسی۔ تو آپ نے فرمایا رات جھوٹے نبی اسود انسی کو ایک شخص نے قتل کر دیا ہے، اور جس نے قتل کیا ہے وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ تم جانتے ہو کون تھا یہ؟ عرض کی میں نہیں جانتا۔ فرمایا یہی فیروز دہلوی ہے۔ فیروز دہلوی نے ہی اسود انسی کو قتل کیا تھا۔ تو اب اتنی بڑی فضیلت کے بعد اب بھی تم ان سے بدلہ لوگے؟ عرض کی نہیں، اب میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا، جب ان کی اتنی بڑی فضیلت آپ نے بتا دی تو اب میں بدلہ نہیں لوں گا۔ تو فیروز دہلوی پھر کہنے لگے امیر المومنین انہوں نے تو معاف کر دیا، کیا قیامت میں اللہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے معاف کر دیا اور تم نے بھی کھلے دل سے معاف کر دیا ہے، امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ بھی معاف کرے۔ تو فیروز دہلوی نے پھر اگرچہ اس نے معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ نے بڑے پیسے دیے، سواری دی، غلام دیے اور اسے اچھی طرح راضی کیا۔ اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کتنا اچھا فیصلہ ہوا کہ اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو گئے، اور جو فیصلہ بندوں کے درمیان میں تھا دونوں بندے بھی راضی ہو گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی اسی طرح عدل و انصاف سے پرنور ہے، اور عدل و انصاف کرتے ہوئے ہی آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جو ہم نے آپ کو پہلے بتایا آج 26 ذوالحجہ ہے نا، آج ہی کا دن تھا، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے صف درست ہو گئی تھی۔ اب آپ تکبیر تحریمہ کہنے ہی والے تھے یا تکبیر تحریمہ کہہ چکے تھے کہ منبر کے پیچھے ہی ایک ظالم شخص بیٹھا ہوا تھا پہلے ہی انتظار میں، ابو لؤلؤ فیروز اس کا نام تھا، وہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا۔ تو پہلے ہی وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کئی کاری حملے کیے، اور اس حملے کے نتیجے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی جگہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پیچھے ہی کھڑے تھے، فوراً آگے آئے اور آپ نے جلدی جلدی فجر کی نماز پڑھائی، اس لیے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نماز تو پڑھنی ہے نا۔ جلدی جلدی نماز پڑھائی، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لے کر ان کے حجرے کی طرف بھاگے، اور وہ شخص جب اس نے وار کیا اور جب بھاگنے لگا نا تو صحابہ کرام اس کے پیچھے بھاگے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب تو میں بچوں گا نہیں تو اس نے اپنے آپ کو ہی مار لیا، لیکن اس مار دھاڑ میں بھی مزید اور صحابہ کرام زخمی ہوئے، اور جن میں سے مزید 6 صحابہ کرام بھی شہید ہوئے اسی کے وار میں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 3 دن یا 4 دنوں تک یوں ہی بے ہوش رہے۔ آپ کے پیٹ میں ایسا وار کیا گیا کہ جو بھی دوا آپ کو پلائی جاتی نا اس زخم سے وہ دوا نکل جاتی۔ اس زمانے میں ڈریپ یا اس چیزوں کا تو انتظام نہیں تھا نا، تو منہ سے ہی دواؤں کا سلسلہ ہوتا، تو جو بھی دوا آپ کو پلائی جاتی وہ زخم کے رستے سے باہر چلی جاتی۔ پھر جب امیر المومنین نے دیکھا کہ اب میرا بچنا ناممکن ہے، تو پھر آپ نے فرمایا 6 صحابہ ابھی موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے اور اللہ کے رسول کے منظور نظر ہیں، اور وہ 6 کے 6 عشرائے مبشرہ میں سے ہیں جنہیں رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنتی ہونے کی بشارت دی۔ فرمایا ان 6 افراد کی میں ایک شورا کمیٹی تشکیل دیتا ہوں، 6 افراد جسے بھی خلیفہ بنا لیں، میں امت سے صحابہ کرام سے یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ بھی انہیں اپنا خلیفہ بانے۔ تو یہ 6 تھے، پھر ان 6 نے مل کر جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اسلام کا تیسرا خلیفہ نامزد کیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی اسی طرح گزری ہے، عدل و انصاف کے ساتھ اور بالآخر شہادت کے ساتھ۔ تو یہ جو ایام ہے نا ذوالحجہ کے ایام اور آئندہ آنے والے محرم الحرام کے ایام ہیں، تو ان ایام میں آپ کا ذکر خیر بھی کیجئے اور آپ سے محبت کیجئے۔ اور آپ سے محبت میں آخری کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جیسے آپ سے محبت کی ایسی محبت کیجئے۔
طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا، فرمایا واللہ لو اعلم عمرا کانا یحب کلبا لاحببتہ، اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ایک کتا عمر سے محبت کرتا ہے تو میں اس کتے سے بھی محبت کروں گا۔ یہ ہے محبت کی اعلیٰ مثال کہ ان سے بھی محبت کریں، ان سے منسوب ہر ایک چیز سے محبت کریں، اور جو ان سے محبت کرتا ہے ان سے بھی محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔